بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور ماہ رجب کے اندر آپ اس عمل کو یوں کریں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن پاک کی یہ خاص صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور قرآن پاک کی ایک خاص صورت کی خاص آیت کا عمل ہے۔ جو شخص بھی اس صورت کا ورد کرتا ہے، جو شخص بھی اللہ کے ان ناموں کو ماہ رجب کے اندر پڑھتا ہے، تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں غوث پاک کے نام سے جو معروف ہیں، مشہور ہیں، تو ان کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص بھی ماہ رجب کے اندر سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص سورۃ الکوثر کا ورد کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ آپ یہ صورت اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لینا کہ آپ کی مشکلات چٹکیوں میں دور ہو جائیں گی۔ آپ کی مشکلات ایسے دور ہوں گی گویا تھی ہی نہیں۔ لوگ حیران ہوں گے کہ کل تک جو پریشان تھا، مانگنے والا تھا، ہر ایک کے در پہ جانے والا تھا، آج اس کا گھر دولت سے کیسے بھر گیا، اس کے جیب دولت سے کیسے بھر گیا، اس کے خزانے کیسے بھر گئے اور آج وہ دینے والا کیسے بن گیا۔ آپ خوشی خوشی لوگوں کو یہ عمل بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اس عمل سے نہ صرف دولت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اولاد فرما بردار بن جاتی ہے۔ جن لوگوں کی جھولیاں خالی ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو یہ کھولنے والا عمل ہے۔ جن لوگوں کی جھولیاں خالی ہیں، اگر اس عمل کو بعین ہی اسی طرح کریں جیسے ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، رب کائنات کی قسم، اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے گا، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، ان کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ جو لوگ تانے سن سن کے تھک چکے ہیں اور معاشرے کے اندر انہیں غریب ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، معاشرے میں انہیں لاچار ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، تنگ دست ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، بے اولادی کا تانا دیا جاتا ہے، نافرمان اولاد کا تانا دیا جاتا ہے، اس ایک عمل کے ذریعے سے ان کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر بے اولاد ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، اور اگر لاچار ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، فقر و فاقہ میں ڈوبا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے اس کے گھر میں اتنی دولت آئے گی، اتنا مال آئے گا، اتنا رزق آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنی دولت عطا کی، اتنا مال عطا کیا، اتنا رزق عطا کیا کہ ایک مرتبہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، مال و دولت زیادہ ہو چکا ہے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس سے مال و دولت کم ہو جائے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے کیا تو اس سے دولت اور بڑھ گئی۔ آپ پھر واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا، اے میرے ساتھی، مجھے پتا تھا تو اسی طرح کرے گا اور اللہ تیری دولت میں اضافہ کرے گا۔ تو معزز سامعین کرام، وہ عمل ہم بھی کر لیں، وہ دعا ہم بھی پڑھ لیں، وہ اللہ کے پیارے نام کو ہم بھی کر لیں تاکہ ہمارے بھی دولت بڑھ جائے، مال میں اضافہ ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، عزت، شہرت، ہر چیز میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے اس عمل کو غور سے سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اصل میں یوں ہوتا ہے، لوگ شروع سے سن لیتے ہیں، پھر آخر سے سن لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے جو یہ عمل
ہم نے یہ عمل کیا لیکن اس عمل کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور اس کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے تقدیر بدلتی ہے، نصیب بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں یا آپ نے آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے یا آپ آقا کے روضے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں عشق کے ساتھ۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ درود پاک نماز والا جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ درود پاک پڑھنا ہے اور 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے ایک بار بآواز بلند سن لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دشمنوں کو زیر کرنے والی تسبیح، دشمن کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی تسبیح اور دشمن جتنا بھی طاقتور ہو آپ کے سامنے معافیاں مانگتا ہوا آئے گا وہ والی تسبیح۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ پڑھنی ہے اور یہ یاد رکھیں یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب یہ تسبیح آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد اللہ کا پیارا نام یا رحمان یا رحمان، یہ نام آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے 11 بار پڑھ لینی ہے اور پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، دشمن سے نجات کا وظیفہ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت صم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر اللہ کا نام یا رحمان 1001 بار پڑھ لینا ہے اور پھر قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے اور پھر 3 بار وہی درود پاک جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ لگاتار 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی۔
اپنی ضرورت کے مطابق اس عمل کو کریں، اپنی حاجت کے مطابق اس عمل کو کریں اور اپنی مصیبت کے مطابق اس عمل کو کریں۔ ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، اکیلے میں کرنا ہے، جہاں کوئی ڈسٹربنگ پیدا کرنے والا نہ ہو، ایسی جگہ میں بیٹھ کر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔